بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت، غیر اللہ کے در پہ جھکی ہوئی پیشانیوں کو اٹھا کر سچے خالق و مالک کے سامنے جھکانے کی دعوت، یہ وہ عظیم دعوت ہے جو ہر دور کے نبی اپنی امت کو دیا کرتے تھے۔ ہر دور کے نبی نے اپنی قوم کو یہی پیغام دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود برحق نہیں۔ انبیاء کی یہ دعوت سن کر بتوں کے پجاری، غیر اللہ کے در کی خاک چھاننے والے، وہ مردوں سے اپنا تعلق توڑ کر ایک سچے الہ سے جوڑا کرتے تھے۔ مشرک اس دور کا ہو یا مشرک اس دور کا ہو، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا پیغام عام ہو رہا ہے، لوگ اس توحید کے سچے عقیدے کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اس کو اپنی دکانداری بند ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کو اپنا کھانے پینے کا سسٹم بند ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ دلائل کے میدان میں وہ گفتگو نہیں کر سکتا، تو پھر ایسے القابات سے نوازتا ہے اہل ایمان اور اہل توحید کو جس سے وہ بری ہوتے ہیں۔ ثمامہ رضی اللہ عنہ وارضہ اہل مکہ کے پاس آئے مسلمان ہونے کے بعد، تو انہوں نے یہی آواز لگائی، ثمامہ تم صابی ہو گئے ہو، آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، جو تمہارے بڑے کیا کرتے تھے تم نے اس سے اپنی گردن کو موڑ لیا ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا نہیں، اللہ کی قسم میں صحابی نہیں ہوا، بلکہ میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین پر چلنے والا بنا ہوں۔ دوسرے معنوں میں یوں کہا جائے کہ مجھے سمجھ ہی آج آئی ہے میرا خالق کون ہے، مالک کون ہے، کس کی عبادت کی جائے۔ وہی وتیرہ جو اس دور کے مردہ پرستوں کا تھا، آج کے قبر پرستوں کا، امام پرستوں کا، پیر پرستوں کا وہی وتیرہ ہے۔ اگر کوئی راہ حق کا راہی بن جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی سچی دعوت کو اپنے سینے سے لگا لے، ہر عمل کے لیے دلیل اللہ کی کتاب اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لینے لگ جائے، اس کے دلائل کا جواب تو نہیں رکھتے، ایک لفظ کا اضافہ کر دیتے ہیں، اے وہابی ہو گیا ہے۔ یہ وہابی کیا ہے کہ جو بابا جی کرتے تھے اب یہ نہیں کرتا، جو بزرگ کیا کرتے تھے یہ اس دین سے منہ موڑ چکا ہے۔ جب ان کو سچی دعوت لا الہ الا اللہ کی پہنچتی ہے، جن کو تم پوچھ رہے ہو، جن کی قبروں کا طواف تم کر رہے ہو، جس کو غوث اعظم تم سمجھ رہے ہو، جن کے دروں پہ آ کے ماتھوں کو ٹیک کے بیماریوں سے شفا سمجھتے ہو۔ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں ارواح ثلاثہ میں، نانوتوا شریف کے اندر بخار ہو گیا، بخار کی وبا ہی پھیل گئی، یہ وبا اتنی چلی، اچانک کسی نے بابا جی کی قبر سے مٹی لے کر چاٹ لی،
مٹی چاٹنے کی دیر تھی کہ وہ بخار اتر گیا، پورے علاقے میں مشہور ہو گیا، جس کو بخار ہوئے وہ بابا جی کی قبر کی مٹی چاٹ لے۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں میں مٹی ڈلواتا، گھنٹوں کے اندر مٹی کی ٹرالی ختم ہو جاتی، میں پھر مٹی ڈلواتا، پھر لوگ چاٹنا شروع کر دیتے۔ یہ ذرا تیز مزاج کے تھے، ابا جان کی قبر پہ آ کے کہنے لگے آپ کی کرامت ہو گئی، ہماری مصیبت ہو گئی، یاد رکھو آج کے بعد تمہاری قبر کی مٹی چاٹنے سے اگر کسی کا بخار اترا ننگے پڑے رہو گے، مٹی نہیں ڈالیں گے۔ اتنا کہنا تھا، پہلے چونڈی نال کام چل جاندہ سی، پھر لوگوں نے کلو کلو بھی کھادی، کسی کا فائدہ نہ ہوا، دوبارہ مشہور ہو گیا۔ پہلے بخار اترتا تھا، اب نہیں اترتا۔ جب ان کو دلیل دی جائے قبر کی مٹی چاٹ کر شفا کی امید رکھنے والوں، یہ تو مردہ ہے، یہ جب مرا تھا استنجا نہیں کر سکا تھا، یہ اپنا غسل خود نہیں کر سکا تھا، یہ 4 کندھوں کا محتاج ہو کر قبرستان تک گیا تھا، یہ اپنے قدموں پہ چل کر قبرستان تک پہنچ نہ سکا تھا، یہ قبر میں اترنے کے لیے لوگوں کا محتاج تھا، اس نے قبر میں دفن ہونے کے بعد شفا دینے کی دکان کیسے کھول لی؟ دلیل دی جائے ان کے اس بدعقیدگی کے خلاف، اس کا جواب تو نہیں پاتے، اور اپنی زبان سے اعلان کر دیتے ہیں یہ ابھی 4 دنوں کی پیداوار ہے، یہ انگریزوں کے دور سے چلے ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ لا مذہب ہیں، یہ غیر مقلد ہیں، ان کا ایجاد کرنے والا انگریز ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم ہیں کون، ہمارا تعارف کیا ہے، ہماری پہچان کیا ہے، ہم کس کو پوجتے ہیں، کس کے طریقے پہ پوجتے ہیں، ہم کس کو مانتے ہیں۔ ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم اتنے ہی پرانے ہیں جتنا اسلام پرانا ہے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں رب کا کلام ہے، ایک ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم عبادت رب کی کرتے ہیں، پوجا رب کی کرتے ہیں، پوجا کرنے کا طریقہ مدینے والے محمد الرسول اللہ سے لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے قرآن و حدیث کی تعلیمات حرف آخر ہے۔ ہم دین اسلام کو ویسے سمجھتے ہیں جیسے محمد کریم نے اپنے اصحاب کرام کو سمجھایا۔ ہم سلف صالحین کے ماننے والے، ان کے منہج پہ چلنے والے، ہمارے لیے دلیل عرش والے کا قرآن، مدینے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ہم اپنے آپ کو کسی شخصیت کے قول پر گردن جھکانے کے لیے ایسے تیار نہیں کرتے کہ اگر اس کا قول، اس کا فعل اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے ٹکرائے، ہم پھر بھی یہ کہیں جی بات تو ٹھیک ہے، حدیث تو ٹھیک ہے، پر ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ ہم قرآن کی آیت سن کر پھر یہ نہیں کہتے جیسے اصول کرخی کے رائٹر نے لکھا، قرآن کی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف آئے، تعویل کرنے کی کوشش کریں گے، اگر نہ کر سکیں گے تو کہہ دیں گے یہ آیت منسوخ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے۔ ہمارا ایمان و عقیدہ کیا ہے، ہماری سوچ اور منہج کیا ہے؟ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آ جائے، دنیا اس سے ٹکرانے کے لیے کھڑی ہو جائے، کائنات کے ہر آدمی سے ٹکر لے سکتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم نے کسی کو اپنے لیے اس مقام پہ فائز نہیں کیا جس مقام پر محمد الرسول اللہ کو عرش والے رب نے کیا ہے۔ جو اس کے پیچھے چلا وہ اللہ کی اتباع کرنے والا، عبادت کرنے والا ہے، اور جو مصطفیٰ کو چھوڑ دیتا ہے وہ رب کی جنت کو چھوڑ دیتا ہے۔
ہمیں انگریز کی اولاد کہنے والوں، لا مذہب کہنے والوں، ہم واقعی تمہارے عقیدے کے مطابق لا مذہب ہیں، کیونکہ مذہب محمد الرسول اللہ کے بعد ہم نے نئے مذہب کو ایجاد نہیں کیا. تم نے تو بستیوں کے نام پہ مذہب بنائے، تم نے ہستیوں کے نام پہ مذہب بنائے، تم نے قرآن و حدیث کے دلائل سننے کے بعد پھر کہا حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے امام کا قول یہ نہیں ہے جو یہ حدیث کہہ رہی ہے. حدیث کو چھوڑا جا سکتا ہے، امام کی اندھی تقلید کو نہیں چھوڑا جا سکتا. رب محمد کی قسم ہم کائنات کے ہر آدمی کی بات کو ٹھوکر مار سکتے ہیں، فاطمہ کے بابا کی کسی بات کو نہیں جھٹلا سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. مسائل و احکام کو سمجھنے میں ہم پابند ہیں اس فہم کے جو فہم اصحاب محمد رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے آپ کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ ہم اس کو جواب میں کہیں گے جتنا پرانا اسلام ہے، جتنا پرانا قرآن و حدیث ہے، اتنا ہی پرانے اہل السنہ ہیں، اہل الحدیث ہیں. ہم قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے، قرآن و حدیث کی دعوت دینے والے، قرآن و حدیث کی طرف بلانے والے. یہ وتیرہ رہا ہے اہل شرک کا. دلائل کے میدان میں جب ان کی گود خالی ہو جاتی ہے پھر یہ نت نئے القابات سے پکارتے ہیں، نت نئے تانے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ نہیں سمجھتے، اہل الحدیث کی مجلسوں میں نہ جایا کرو، ان کی باتیں نہ سنا کرو، ان کے پروگرام اٹینڈ نہ کیا کرو. کیوں؟ یہ انگریز کی پیداوار ہے. ہم کہتے ہیں آج کے دور کے مشرک کا بھی یہی حال ہے جو مکہ کے مشرک کا تھا. وہ بھی کہا کرتے تھے محمد الرسول اللہ کے پاس نہ جایا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آنے والا آیا تھا، ابو جہل کی پارٹی نے مکے سے نکل کے اس کا استقبال کیا تھا اور کہا تھا ہمارے ہاں ایک شخص جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس نہ بیٹھنا، ان کی بات نہ سننا. کیوں؟ جو ان کی سنتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے. اس نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے روئی اپنے کانوں میں ڈالی تھی کہ کہیں گلی میں چلتے ہوئے آواز کان میں نہ پڑ جائے. اور حرم میں آیا تھا، مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، کہا میرے دل میں آیا پوچھوں تو صحیح کہتے کیا ہے. مجھے تو کہا گیا یہ شاعر ہے اور میں بھی شاعر ہوں، اگر ان کا کلام شعر و شاعری ہوا تو میں کہہ دوں گا یہ تو شعر ہے، سنوں تو صحیح کہتے کیا ہے. میں پاس آیا، ان کے بیٹھا، پوچھا کیا پیغام دیتے ہو؟ مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن حکیم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کہا یہ الفاظ میرے پردہ سماعت سے ٹکرائے، بے اختیار زبان حرکت میں آئی کہ یہ کلام کسی آدمی کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. آج یہی آوازہ لوگوں پہ لگایا جاتا ہے اہل حدیثوں کے پاس نہ جانا. یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں اور یہ اصلی اہل سنت ہے. ان کا کلام نہ سننا، ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھنا. کیوں؟ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں عرش والے کا کلام اور مدینے والے کا فرمان ہے. یہ کسی کو لسوڑی شاہ کی طرف نہیں بلاتے، یہ کسی کو بریلی اور دیوبند کی طرف نہیں بلاتے، یہ کسی کو کاما والی سرکار کی طرف نہیں بلاتے. یہ کہتے ہیں لوگوں رب نے پیدا کیا ہے، رب نے زندگی دی ہے، رب نے عزت دی ہے، رب نے صحت دی ہے، گردن جب جھکانی ہو رب کے سامنے جھکایا کرو. سنت جب بھی لینی ہے تو محمد رسول اللہ کی لیا کرو. اس کھری دعوت سے ڈرتے ہوئے، اس سچی دعوت سے ڈرتے ہوئے لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس نہ بیٹھنا. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.